ممبئی سے کچھ ہی دوری پر موجود ہے حاجی علی کی درگاہ۔ حاجی علی کی درگاہ وہ درگاہ ہے جو پورے دنیا بھر میں بہت ہی فیمس ہے، جس میں ہر دھرم کے لوگ سچے من سے اپنی مرادیں لے کر جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے اس درگاہ میں دھاگا باندھنے سے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور منتیں پوری ہوتی ہیں۔ حاجی علی درگاہ پر لوگوں کا بہت ہی پختہ یقین ہے، کیونکہ وہاں پر جا کر وہ سچے من سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں حاجی علی ایک عام انسان سے اتنے بڑے ولی کیسے بن گئے؟ آخر اس مزار کو کس نے بنوایا؟ لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو بنا اسکپ کرے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سال 1431 میں بنی اس مزار سے اسلامک سبھیتا کا ایک ادبھت اور بہت ہی خوبصورت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ درگاہ کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایک مسجد بھی موجود ہے جو بہت ہی خوبصورت اور قابل تعریف ہے۔ یہاں پر لوگ بھاری تعداد میں نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ آج ہم اس سفید رنگ کی بے حد خوبصورت سنگ مرمر سے بنی درگاہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس میں ایک 85 فیٹ کا مینار ہے اور وہ بہت ہی خوبصورت اور قابل تعریف ہے۔ درگاہ کے بیچوں بیچ میں سنگ مرمر کے استمبھ بنائے گئے ہیں، جن پر بہت ہی پیاری پیاری نقاشیاں کی گئی ہیں اور شیشوں کے کام کیے گئے ہیں۔ اگر ہم بات کریں مزار کے اندر کی، تو وہاں پر بڑی خوبصورتی سے اللہ کے 99 نام بھی لکھے گئے ہیں، اور اس مزار کو بڑی ہی خوبصورتی سے لال اور ہرے رنگ کی چادر سے سجایا گیا ہے، اور اس کے چاروں طرف ڈنڈے لگائے گئے ہیں، استمبھ لگائے گئے ہیں اور ان پر چاندی کا کام ہوا ہے۔ یہ سبھی چیزیں مل کر درگاہ کو اور بھی خوبصورت اور آکرشت بنا دیتی ہیں، جیسے کہ درگاہ کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ گئے ہوں۔ حاجی علی کی درگاہ سمندر کے بیچوں بیچ بنی ہے، جہاں جانے کے لیے آپ کو خطرناک راستوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں جانے کے لیے سمندر کے بیچوں بیچ ایک پل بنا ہوا ہے، جس کے دونوں طرف سمندر اپنا آتنک ہمیشہ دکھاتی ہی رہتی ہے۔ اونچی اونچی لہریں اس پل کو ہمیشہ ڈبوئے رہتی ہیں، اور جب طوفان آتا ہے پورا کا پورا پل سمندر کے بیچ میں سما جاتا ہے، یا پھر کہیے پانی میں اس طرح سما جاتا ہے کہ پھر دکھتا ہی نہیں ہے۔ اس بیچ اگر کوئی پل پر کھڑا ہو تو سمندر اسے اپنی آغوش میں لے لیتا ہے۔ سمندر اپنا کتنا بھی آتنک دکھا لے، چاہے یہاں پر جوار بھاٹا بھی آ جائے، مگر یہ درگاہ کبھی نہیں ڈوبتی۔ اسی چمتکاری وجہ سے یہاں پر لوگ دور دور سے اپنی مرادیں پوری کرنے آتے ہیں، پھر وہ چاہے نارمل انسان ہو یا بڑی بڑی مہنگی مہنگی کاروں میں گھومنے والا سیلیبریٹی ہو۔ یہاں پر جاتی اور دھرم کو لے کر کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا۔ سبھی دھرموں اور سبھی جاتی کے لوگ یہاں پر آ کر ماتھا ٹیک سکتے ہیں اور اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں زیارتی آتے ہیں، پھر چاہے کیسی بھی سچویشن ہو، حاجی علی درگاہ کی زیارت کیے بنا کبھی واپس نہیں جاتے۔ لوگوں کی اتنی محبت دیکھ کر اللہ بھی اپنے ہر ایک بندے کو ہر پریشانی سے بچاتے ہیں اور انہیں کسی بھی طرح کا نقصان نہیں ہونے دیتے، اور اپنے بندوں کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ حاجی علی بہت ہی عمدہ اور اچھے پریوار سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دفعہ ازبکستان کے ریگستان میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، اسی دوران ان کے سامنے سے ایک عورت گزری۔ جب حاجی علی نے اس خواتین کو دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ حاجی علی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے بتایا کہ وہ تیل خریدنے گئی تھی اور تیل کا برتن اس کے ہاتھ سے گر گیا اور سارا تیل بکھر گیا، اور وہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی تھی کہ گھر پہنچنے پر اس کے شوہر اسے ماریں گے۔ حاجی علی نے اس خواتین کو چپ ہونے کے لیے کہا اور اس سے کہا کہ تم مجھے اس جگہ لے چلو جہاں پر تمہارا تیل کا برتن گرا تھا۔
وہ خواتین حاجی علی کو اپنے ساتھ اس جگہ پر لے گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر واقعی میں تیل گرا ہوا تھا اور اس جگہ پر انہوں نے اپنا انگوٹھا گاڑ دیا۔ انگوٹھا گاڑنے کے بعد وہاں سے تیل کا فوارہ نکلنے لگا۔ یہ نظارہ دیکھ کر خواتین اتنی خوش ہوئی کہ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہو رہا تھا۔ اتنے میں اس نے اپنا تیل کا برتن بھرنا شروع کر دیا۔ یہ سب واقعہ دیکھ کر خواتین بہت خوش ہوئی، لیکن اس کے بعد سے حاجی علی بہت ہی بے چین رہنے لگے۔ ان کو برے برے خواب آنے لگے۔ حاجی علی کو ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے خواتین کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے زمین کو چوٹ پہنچائی ہے۔ انہی سب بے چینی اور پریشانیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے حاجی علی اپنے بھائی کے ساتھ ممبئی کی اسی جگہ پر، جہاں پر آج حاجی علی کی درگاہ موجود ہے، حاجی علی اور ان کے بھائی ممبئی کاروبار کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ لوگوں کا ایسا ماننا ہے کہ حاجی علی کے بھائی واپس اپنے گھر چلے گئے، مگر حاجی علی یہیں ممبئی میں رک گئے اور وہ اسلام کا پرچار کرنے لگے، دین کو اور پھیلانے لگے۔ اتہاس کار حاجی علی کی ایک اور کہانی سناتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب حاجی علی مکہ جا رہے تھے حج کے لیے، تو ان کے پاس جتنی بھی دولت تھی، جتنا بھی پیسہ تھا، انہوں نے سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی سفر کے دوران ان کی فوت ہو گئی اور ان کی اچھا تھی، ان کی خواہش تھی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے جسم کو ایک تابوت میں رکھ دیا جائے۔ ایک ایسا ہی کیا گیا۔ ان کی خواہش کے مطابق جب ان کی باڈی کو تابوت میں رکھ کر پانی میں بہایا گیا تو وہ بہتے بہتے سمندر کے کنارے آ گئی۔ اور آپ یہ بات سن کر تو حیران ہو جائیں گے کہ ان کا تابوت سمندر میں بہتے بہتے ممبئی کے کنارے سمندر پہ آ گیا۔ تابوت کو کھولنے کے بعد دیکھا کہ اس کے اندر ایک بوند بھی پانی نہیں گیا۔ یہ سارے چمتکار دیکھنے کے بعد لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حاجی علی بابا کسی نہ کسی چمتکاری اور آسمانی شکتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ تابوت میں موجود شخص کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حاجی علی کی یہ فیمس درگاہ ممبئی کے ورلی تٹ کے ایک ٹاپو پر بنی ہوئی ہے، جو کہ 4500 ورگ میٹر شیترفل میں پھیلا ہوا ہے۔ حاجی علی درگاہ ایک دھارمک جگہ ہونے کے ساتھ ساتھ ٹورسٹ کے لیے پوائنٹ آف اٹریکشن بھی ہے۔ اسی لیے یہاں ہر سال لاکھوں کی تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں اور یہاں کی چمتکاری پاورز کو محسوس کرتے ہیں۔ اسلام دھرم کا ادے عرب کے دیشوں میں ہوا تھا اور عرب کے دیشوں سے مسلم بھارت آئے اور یہاں پر انہوں نے اسلام دھرم کا پرچار پرسار شروع کر دیا، اور اب پوری دنیا میں اسلام دھرم کا پرچار پرسار ہو چکا ہے۔ کافی سارے سنت بھارت آئے تھے جو یہاں پر اسلام کا پرچار کر رہے تھے، ان میں سے ایک تھے حاجی علی بابا۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہوگا جو حاجی علی شاہ کے بارے میں نہ جانتا ہو۔ پوری دنیا کے مسلمان آج حاجی علی شاہ کو سمندر کے بادشاہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مسلمانوں کا حاجی علی درگاہ کے بارے میں ایسا کہنا ہے کہ اللہ کے بندے اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ کوئی چاہ کر بھی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، وہ چاہے پرکرتی ہی کیوں نہ ہو۔ ممبئی کی اس چمتکاری اور ادبھت مزار کو لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تمام مسلموں کا کہنا ہے ممبئی میں چاہے کتنی بھی زور کی بارش کیوں نہ ہو جائے اور چاہے یہاں پر باڑھ کیوں نہ آ جائے، پورا ممبئی کیوں نہ ڈوب جائے، مگر حاجی علی درگاہ میں پانی کبھی نہیں گھستا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہوں گے کہ ممبئی میں کتنی بارش ہوتی ہے، اور اس بارش کے موسم میں سمندر کی لہریں تباہی مچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ سمندر چاہے کتنا بھی بھیانک ہو جائے، مگر وہ کبھی حاجی علی درگاہ کی چوکھٹ پار نہیں کر پاتا۔ حاجی علی شاہ کی درگاہ کے
بارے میں تو آپ جان چکے ہوں گے، مگر یہاں پر جاننے والی بات یہ ہے کہ یہاں پر عورتیں، خواتین درگاہ کے اندر نہیں جا سکتی۔ مگر یہ رول ہمیشہ سے یہاں نہیں تھا۔ ایسا مانا جاتا ہے، یہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ 2011 سے پہلے خواتین درگاہ کے اندر جا سکتی تھی، مگر بعد میں کچھ مسلم علماء نے اس بات پر پابندی لگا دی کہ خواتین اب سے درگاہ کے اندر نہیں جائیں گی۔ اب درگاہ میں صرف مرد حضرات ہی جاتے ہیں، خواتین کا جانا بین ہے، مگر خواتین اس کے لیے ضد و جہد کر رہی ہیں۔ آپ بتائیے گا خواتینوں کو درگاہ میں جانا چاہیے یا پھر نہیں جانا چاہیے، کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔